دولت، صحت، عزت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو 10 ستمبر کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ لندن سے واپس نہیں آئے۔ 10 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کے موقع پر کورٹ نے کہا، رپورٹ دینے والا ڈاکٹر امریکہ میں ہے، مفرور کو سرنڈر سے پہلے نہیں سنا جا سکتا۔ یادش بخیر، امریکہ کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی نے اپنی اہلیہ جیکولین کے ساتھ 1961 میں 31 مئی 31 مئی سے 3 جون تک فرانس کا دورہ کیا۔ اس وقت کینیڈی کی عمر 44 اور جیکولین کی 32 سال تھی۔ اس دورے کا کلائمیکس نوجوان جوڑے کے اعزاز میں ورسائی میں دیا جانے والا اسٹیٹ ڈنر تھا۔ اس ڈنر کی خاص بات یہ تھی کہ نوجوان امریکی صدر کینیڈی اور 31 سالہ فرانسیسی صدر ڈے گول کے درمیان ٹرانسلیٹر کے فرائض جیکولین نے ادا کیے تھے۔ اسے فرینچ زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ایک موقع پر فرانسیسی خاتون اول نے صدر کینیڈی کی گھڑی کی تعریف کی تو کینیڈی نے گھڑی اتار کر کریو نے ڈے گول کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہم امریکیوں کی روایت ہے، میزبان کو کوئی چیز پسند آ جائے تو اسے گفٹ کر دیتے ہیں۔ اس مکالمے سے ڈے گول نے محظوظ ہوتے ہوئے کینیڈی سے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کی اہلیہ بڑی خوبصورت ہے۔ صدر کینیڈی کو سود خوروں نے 22 نومبر 1963 کو قتل کرا دیا۔ خوبرو جیکولین کو جوانی میں بیوگی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ 1968 میں جان ایف کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کو بھی قتل کر دیا گیا تو جیکولین کو اپنی اور بچوں کی سیکیورٹی کی فکر لاحق ہوئی۔ اس نے امریکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس دور کے دنیائی جہاز رانی کی صنعت کے ٹائکون بادشاہ، یونان سے قریبی تعلق رکھنے والے ارسطو اوناسس سے شادی کر لی۔ اوناسس کی عمر اس وقت 68 سال تھی۔ اس نے شادی پر جیکولین کو $3 ملین اور اس کے دونوں بچوں کو $1 ملین گفٹ کیے تھے۔ ارسطو اوناسس، جس کی دولت کا خود اسے اندازہ نہیں تھا، آخری عمر میں اس کی آنکھوں پر اوپر سے ماس ڈھلک آیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے لیے اسے آنکھیں ہاتھ سے کھولنا پڑتی تھیں۔ اسے کسی نے سوال کیا کہ اس قدر دولت رکھنے کے باوجود کوئی ایسی خواہش جو بدستور دل کے نہاں خانے میں موجود ہے؟ اس پر اوناسس کی آواز بھر آئی اور آنکھوں کے اوپر چڑھے گوشت کے دبیس پردوں کے کسی کونے سے آنسوؤں کی ڈھلکتی ہوئی پتلی سی لکیر نمودار ہو کر رخسار پر آ گئی۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے میں آنکھیں جھپک سکوں۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، اس کی عوض آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اوناسس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، آدھی دولت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ انسان ہیرے جواہرات سے مرصع کروڑوں کا بیڈ خرید سکتا ہے، تخت طاؤس بنوا سکتا ہے، اطلس حریر کے بستر لگوا سکتا ہے، لیکن نیند نہیں خرید سکتا۔ بڑا دولت مند ہوگا تو مہنگی ترین ادویات تک دسترس پا لے گا، دنیا کے بہترین ڈاکٹروں تک رسائی حاصل کر لے گا، بڑے سے بڑا ہسپتال خریدنے کی استعداد بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحت قیمتاً نہیں مل سکتی اور عزت اس سے سوا ہے۔ فرعون نے جنت بنا لی، کسی نے چک شہزادیاں تعلق کرا لیا۔ آئی ریپیٹ، کسی نے چک شہزاد میں انقلہ تعمیر کروا لیا، کسی کو بنی گالا لبھا گیا، کسی نے سرے محل اور فرانس میں وائٹ کوئن ولا بنوا لیا، متحدہ امارات کے پام سٹی میں بنگلے خرید لیے، اور بھی بہت کچھ، لیکن یہ خدا کی مرضی کہ ان میں ایک دن بھی بسر کرنا نصیب نہ ہوا یا گھر ہی سے دربدر ہونا پڑا۔ جائیدادیں بے شمار، دولت کے انبار، اندرون اور بیرون ملک اکاؤنٹس کی بھرمار، مگر کیا گارنٹی کہ 1 روپیہ بھی استعمال کرنا مقدر میں ہو؟ آج دنیا کا سب سے زیادہ قابل احترام شخص وہی ہے جو دنیا کا امیر ترین بھی ہے۔
اس کی زندگی میں کوئی اضطراب ہے نہ بے سکونی۔ یہ بل گیٹس ہے۔ اس کے اثاثوں کی مالیت 80 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اس نے محلات، قلعے، بنگلے اور پلازے کھڑے نہیں کیے۔ وہ فلاحی، رفاہی اور سماجی کاموں کے لیے 29 ارب ڈالر کے عطیات دے چکا ہے۔ اس نے اپنی وصیت میں اولاد کے لیے صرف اتنا حصہ مقرر کیا جس سے آسانی سے زندگی بسر کر سکے۔ ہمارے لیے اس سے بھی بڑی مثال موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اسباب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ استفسار پر عرض کیا، گھر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ ہم قناعت و توکل کے اس درجے سے تو شاید دور ہیں، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و کردار میں مشعل راہ ہے۔ انہوں نے تھوڑی جائیداد اپنے عزیزوں کے گزر اوقات کے لیے چھوڑ کر باقی تمام قوم وطن کے نام کر دی تھی۔ قائد کی جائیداد کم نہیں تھی، آج کے سیاسی خانوادوں اور سیاسی امیرزادوں کے مقابلے میں زیادہ اور کہیں زیادہ تھی۔ صحت اور دولت سے بڑھ کر عزت ہے، عزت نفس ہے، خودداری ہے۔ کسی نے کہا تھا، when wealth or health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. میاں نواز شریف کو توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت میں نے پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی طلب کیا، مگر خرابی صحت کا عذر پیش کیا جا رہا ہے۔ مشرف بھی یہی کہتے ہیں، ان کی جائیداد کی ضبطی کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف نے 7 ارب 20 کروڑ کا بانڈ جمع نہیں کرایا، مگر اب ساری جائیداد داؤ پر لگ سکتی ہے۔ شاید یہ جیل کی سختیوں کے مقابلے میں مہنگا سودا نہ ہو۔ ہر کوئی زندگی کی سلامتی اور صحت و تندرستی کی بات کرتا ہے، مگر ہماری سیاسی ایلٹ مقدمات سے جاں خلاصی کے لیے بیماری کی دعا کرتی ہے۔ لندن میں بغیر بیماری کے نہ ہسپتال داخل ہوا جا سکتا ہے، نہ ٹیسٹوں کی منچاہی رپورٹس بن سکتی ہیں۔ اللہ نے تندرستی دی ہے تو مندرستی بھی دے۔ زرداری صاحب گبڑے ہو کر چلتے ہیں۔ میاں نواز شریف لندن جائیں تو سفر آسان واپسی پر ناممکن ہے۔ حساب چکتا کر کے جاتے تو نہ کوئی طلب کرتا، نہ ان کے ساتھ گئے معالجین کو پاپڑ بیلنا پڑتے، نہ ہی ان کے پاکستان میں موجود چاہنے والے بے جواز قسم کے جواز تراشتے۔ صحت و تندرستی ایک نعمت ہے، کہیں بیماری ایسی ہی نہ ہو جائے جس کا واویلا کیا جا رہا ہے۔ 79 کی طرح کا یا اس سے بھی برا کسی پر بھی وقت آ سکتا ہے جب معمولی بیماری زندگی کا روگ بن جائے، جس کا ازالہ پوری دولت سے بھی ممکن نہ ہو سکے۔ شکریہ۔